اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. میرے رسول کریم علیہ السلام خیال رکھتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے، بوڑھوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے کہ جس سے قوم کو سکون ہوتا، دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن گھر میں تشریف فرماتے اور طبیعت مبارک میں بڑی میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا حشاش بشاش ہے سرکار کا مزاج، بڑی خوبصورتی. آج غم امت میں حضور اس طرح پریشان نہیں جیسے اکثر ہوتے ہیں. آپ فرماتی ہیں باتیں چل رہی تھی تو بیٹھے بیٹھے حضور فرمانے لگے کہ عائشہ میں تمہیں بتاؤں تم مجھ سے راضی کب ہوتی ہو اور ناراض کب ہوتی ہو؟ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض. فرمایا چل سن تو لینا، سن تو لینا، ذرا بات سننا، ذرا سن تو لے، سننا. عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمائیں. فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، ذرا احساس کی شدت دیکھی، لفظوں اور جملوں کا خیال رکھنا، سامنے والے اسے آسانی دینا. نبی کریم صلی اللہ دیکھیں نا، میں نہیں پرواہ کرتا جی اب بیویوں کی باتیں کون سنے، میں نہیں پرواہ کرتا جی فلانا تو ان پڑھ ہے، لیکن جو ہمیں حضور نے ذوق دیا جینے کا، جو تسلی دی ہمیں زندہ رہنے کے لیے، جو ہمیں کہا کہ یہ چیز تمہیں جوان کرے گی، ٹھنڈا رکھے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم نہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب تم تھوڑا بہت ناراض ہوتی ہو نا کہ کسی اور زوجہ کے پاس وقت زیادہ گزر گیا ہے تو پھر تم پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو؟ تم کہتی ہو مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم. اور مجھے پتہ ہے. جناب عائشہ کہتی ہے میں رو پڑی. میں نے کہا محبوبہ بات بالکل اسی طرح ہی ہے، لیکن قربان جاؤں یہاں تک خیال رکھتے ہیں آپ حضور، یہاں تک احساسات ہے، یہاں تک. فرمایا مجھے پتہ ہوتا ہے کب تمہارا جذبہ کیا ہے اور کب تمہارا رنگ کیا ہے. دوستو یہ چیزیں جب نکل جاتی ہیں نا مزاج سے پھر آسانی ہو جاتی. لیکن وہ ہمارا اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنی طبیعت پہ ناز کرنا، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا اور اپنی تعمیر میں اتنا غرق ہونا کہ باقی ساری خوبصورتیوں سے بھول ہی جانا، صرف نظر ہی کر لینا. تھوڑا تھوڑا پیار بانٹیں. اتنا اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھو گے تو ہر شے چھوٹی نظر آئے گی. کبھی کبھی نیچے کھڑے ہو کے بھی اوپر دیکھیں، انشاءاللہ بڑے بڑے قد والے لوگ دنیا میں ملیں گے، بڑے بڑے قد والے. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی کامل پیر نہیں ملتا. میں کہ نہیں ملتا، پیسے بندے دی جیب میں ٹھیر سارے ہوں تو پھر کامل پیر کیویں ملے؟ اور 2 MA وہ کر جائے چاہے سیپلیوں میں ہی پاس کر جائے پھر کامل پیر کیسے ملے؟ وہ ہو چودھری صاحب اور اس کو پیر مل جائے. ان 3 بندوں کو پیر ملتا؟ اس کے لیے تو تھوڑا نیچے اترنا پڑتا ہے نا جی. پہلے جو برتن بھرا ہوا ہو تو اس میں پیر صاحب کیا ڈالیں گے؟ کوئی خالی ہوگی تو شے اندر آئے گی نا. اپنی زندگی میں تھوڑا سا لیول. حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب گزر رہے تھے تو ایک بچہ نا، ہمارے دیہاتوں کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا اپنا سٹائل ہوتا ہے اور وہ بڑے مست لوگ ہوتے ہیں. اصل مزہ وہی بچے اٹھاتے ہیں جو دیہاتوں کے ہیں. وہ جو زندگی گزارتے ہیں بڑی شاندار ہوتی. میں آپ کو تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میں نے دیہات بھی کھول کے دیکھیں اور شہر بھی سارے دیکھیں، اللہ ماشاء اللہ ڈھیر سارے شہر میں نے دیکھے. اور میں نے اس میں دیکھا ہے کہ زیادہ سکھی یہی بچے رہتے ہیں جو مٹی میں بھی کبھی کبھی دوڑتے ہیں، جو سن لیتے ہیں تھوڑی بہت. آپ یقین کریں کہ سارے گاؤں کے بوڑھے ہی دادا ہوتے تھے اور سارے ہی چاچے ہوتے تھے اور سارے ہی. اب تو رٹا بن گیا، اب تو مسئلہ خراب ہو گیا، عجیب سی الجھن لوگوں نے پیدا کر دی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو ایک بچہ بیری کو روڑے مار رہا تھا. روڑے سارے جمع کر لیے اور مارتا جا رہا ہے. اور یہ بچے گاؤں کے جب یہ فائرنگ کرتے ہیں نا بیری پہ تو یہ روڑے پہلے جمع کر لیتے ہیں تاکہ پھر بے دریغ بغیر رکنے کے اپنا کام کرتے رہیں. تو مار رہا تھا تو حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی گزرے، مریدین ساتھ تھے، تو 1-2 روڑا نا حضرت کو بھی لگ گیا. تو فرمانے لگا پتر ذرا خیال کرنا میں بوڑھا آدمی ہوں، اس عمر میں تو زخم بھی ٹھیک نہیں ہوتے. اس نے بچے نے پلٹ کے دیکھا تو وہ تو جانتا تھا نا کہ چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے، مرید ماریں گے. اس نے دوڑ لگا دی، بھاگا اور سر پٹ دوڑا. اور جب وہ تیزی کے ساتھ دوڑا نا، تیزی کے ساتھ
اللہ اکبر. تو خواجہ صاحب نے بھی مریدوں سے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لائے تو خواجہ صاحب فرمانے لگے دوڑتے ہو کیوں؟ کہنے لگا جی دو حرفی بات ہے، آپ ماریں گے، آپ کے مرید ماریں گے، روڑا جو لگ گیا. کیا انداز ہے بزرگوں کا پیار بانٹنے کا. یہ چیزیں انسان کو بڑا میٹھا رکھتی ہیں. آپ یقین کریں پروٹوکول سے نکل آئیں آپ سوکھے ہو جائیں گے. آسان زندگی. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ویسے تو کر کیا رہا تھا؟ کہنے لگا میں روڑے مار رہا تھا بیری کو. تو فرمایا بیری تجھے جواب میں کیا دیتی ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو پھل دیتی ہے. تو آپ فرمانے لگے تو شمس العارفین کو بیری سے بھی کیا گزرا سمجھتا ہے؟ آپ اتر میرے سینے سے لگ، اور جو پھل میں تجھے دوں گا نا پہلے کبھی نہ کسی نے دیا ہوگا. تھوڑا لیول تو نہیں. دیکھیں نا ہمارے بچے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں میرے گاؤں کے لوگ جاہل ہیں جی سارے. تو میں کہتا ہوں جاہل کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان کام ہے، یہ تو آسان کام ہے، پر جاہل کو پکڑ کے عالم بنا دینا یہ مدینے والے رسول کا طریقہ ہے. وہ جہاز میں جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں وہ اس بات کو ذرا آسانی سے سمجھیں گے کہ جو ہمارے دیہاتوں سے لوگ جاتے ہیں نا عمرہ کرنے، اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں، کئی تو بیچارے کمیٹیاں ڈال کے جاتے ہیں. تو وہ جب چڑھتے ہیں نا جہاز پہ تو بچہ پڑھا لکھا بیٹھا ہو تو بابا جی کو نہیں پتا ہوتا تو وہ سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے، تو بیٹھ جاتے ہیں جہاں جگہ ملے، سمجھتے ہیں بس ہی ہیں. تو بچے تنقید کر رہے ہیں جی ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، دیکھو انہوں نے بس ہی سمجھا ہوا ہے، اور ہنستے ہیں پھبتی ہیں کستے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار تو اگر پڑھا لکھا ہوتا نا تو تم دروازے پہ جا کے بابا جی کا ہاتھ تھامتا، پھر تو سیٹ نمبر دے کے انہیں بٹھاتا، ہاتھوں تے سیٹ بیلٹ باندھتا، پھر پانی کی بوتل دیتا اور پھر کہتا حضور بزرگوں میں فلانی جگہ بیٹھا ہوں، میری ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آواز دے لینا. پڑھے نا بخاری مسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نجرانی چادر حضور نے اوڑی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جناب فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں. تو کہتے ہیں پیچھے سے ایک شخص نے نا حضور کی وہ چادر، اس میں سرخ دھارے دار تارے تھی، تو پکڑ کے نا اس نے چادر حضور کی کھینچی تو وہ جو چادر تھی وہ حضور کے گلے میں پھر گئی. فرماتے میں وہ تکلیف محسوس کر رہا تھا تو وہ کھینچ کے نا چادر تو کہنے لگا میں کچھ مانگنے آیا ہوں. تو دروازہ زور سے کھٹکھٹائے اسے بھیگ دیتے ہو، کہتے دوڑ جا دروازہ توڑے گا. لیکن حدیث کے لفظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب مصطفیٰ کریم نے اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا. یہاں مسکرانا کمال ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور نے توجہ کی تو مسکرائے. فرمایا کیا لینے آئے ہو؟ کہنے لگا بھکاری ہوں کچھ لینے آیا ہوں. چادریں کھینچ کے مانگ رہا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے دیا کتنا؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. نبی کریم نے فرمایا یہ دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے دے دو. دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے. وہ آیا تھا تو اسے ادب آداب بھی نہیں آتے تھے، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، لیکن گاؤں گیا تو جا کے دین کا مبلغ بن گیا. کیا تبلیغ کرتا ہے؟ کہتا ہو لوگوں غربتوں سے پریشان لوگوں آؤ میرے ساتھ میں تمہیں مدینے لے چلوں. میرے رسول اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی نکل جاتا ہے. جب طبیعت کے اندر انسان کے ایک مزاج بن جائے نا، آپ یقین کریں کہ بڑے ٹھنڈے لوگ، مست لوگ، پرواہ کوئی نہیں. ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بیچارے زندگی میں جو دوسروں کو سیدھا کرتے کرتے نا خود بڑے ٹیڑھے ہو گئے، حالات خراب ہو گئے. امام احمد بن حنبل وہ روایت لائے ہیں، جب ایک شخص نے آ کے حضرت عمر سے کہا تھا میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا تو نہ کرنا. اس نے کہا حضور میں پڑھا لکھا ہوں کیوں نہ کروں؟ فرمایا جب تو ممبر پہ بیٹھ کے واز کرے گا تو بہت سارے لوگوں کو گنہگار بھی تو سمجھے گا نا، تو تیرا اپنا کیا بنے گا؟ یہ بھی تو بتا نا کہ پھر تیرے اندر کے لیول کا کیا بنے گا. اپنے آپ کو نا ان قباحتوں سے، اگر آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں، آپ سکون میں نہیں ہیں، تو آپ کے اندر میل ہو تکبر کی، حسد کی، غیبت کی، چغلی کی، اور سب سے بڑی بدگمانی کی، برا سوچنے کی، پھر آپ کہیں کہ میں سکون سے. آپ یقین کریں ہمارا کوئی مخلص دوست اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو مخلص سمجھتے ہی نہیں. ہمارے زمانے میں سچا اس لیے کوئی نہیں کہ ہم کسی کو سچا سمجھتے نہیں. ہمیں بزرگ اس لیے نہیں ملتے کہ ہم کسی کو بزرگ، ناراض نہ ہونا، میری بات پہ غور کرنا.
ہمارے ہاں اس لیے کوئی ہمارا ہمدرد نہیں کہ ہم کسی کو ہمدرد، ہمارے بندے کو تو دکاندار کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو تو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو تو دھوکے باز کہہ رہے ہیں، ہر شخص تو ہماری نظر میں جاہل ہے، ہر عالم تو معاذ اللہ ہماری نظر میں بے عمل ہے۔ تو جب اس قدر زیادہ ہمارا ذہن برا ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اتنا برا سوچیں گے تو پھر تو حضور نے فرمایا نہیں کہ اللہ تمہارے گمان کے قریب ہے، اس طرح کا گمان کرتے ہو رب بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو اپنی سوچوں کو ستھرا کریں، اپنی طبیعت میں نرمی لائیں۔ آپ اچھے بندے ڈھونڈنے ملیں گے تو رب آپ کو ڈھیروں بندے عطا کرے گا۔ اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، کبھی چھوٹا نہ کریں، چھوڑیں۔ اپنی نجی مجلسیں بھی پاک کریں، صاف ستھری کریں اور خوبصورت کریں، اور اپنی جو خلوتیں جلوتیں ہیں ان میں محنت کریں۔ اپنے سے دوسروں کو افضل جاننا سیکھیں، لوگوں کا اکرام کرنا سیکھیں، آداب سیکھیں، اور لوگوں کے بارے میں اچھی گفتگو کرنی سیکھیں۔ آپ یقین کریں یہ کام آپ کسی کے لیے کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا، حضرت جی میرا دل بڑا بے سکون رہتا ہے تو کوئی وظیفہ دیں، تو اس کا خیال تھا کچھ پڑھنے کو بتائیں گے۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اس طرح کر کسی بندے کے ساتھ نیکی کر، پر اسے پتہ نہ ہو میرے ساتھ کون کر رہا ہے، اسے خبر۔ فرمایا اس طرح کی نیکی کر، پھر رب تیرے دل کو قرار عطا کرے گا۔ وہ جو دکھا کے مسجد میں پیسے دیے جاتے ہیں وہ نام تو ہو جاتا ہے پر سکون لے جاتا ہے وہ، لیکن جو چھپا کے نیکی ہوتی ہے وہ ذرا مزہ کر جاتی ہے۔ اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیت، تو ستیں تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ اٹھ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تو بھی بخشیا جا۔ آخر